الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے جو کہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، انہیں فرماتے ہیں کہ جو بھی تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لمحے لمحے پہ خطا کرتا ہے، کتنی زندگی گزار چکا ہے، کتنے گناہ کر چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد بھی نہ ہو، لیکن وہ مالک غفور الرحیم ہے۔ اس نے اپنی رحمت کہ ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس کی صفات ہی یہ ہیں کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3540، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بعض مقامات پر حسن اور پھر صحیح بھی کہا، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں کہ قال اللہ تعالی حدیث کے اندر، تو وہ حدیث قدسی ہو گئی۔ اب حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان فیک ولا ابالی، اے بندے جو مجھ سے دعا مانگنی ہے مانگ لے، جو مجھ سے امید لگانی ہے لگا لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حسین نظارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب کر کے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تو نے جو بھی کیا ہے، جو مجھ سے امید لگانا چاہتا ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دے، جو تو اس سے دعا مانگنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سارا کچھ مانگ لے، میں تجھے عطا فرما دوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو کسی نے پوچھنا نہیں کہ اللہ اس نے 50 سال 60 یا 70 سال گناہ میں گزارے، آخر میں ایک دفعہ رو پڑا، معافی مانگی تو اللہ تو نے سب کچھ ہی معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے انسان، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم، اے انسان، اگر تیرے ایک بندے کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اس کے بعد پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں پھر تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس حدیث کا تیسرا اور آخری ٹکڑا اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح یا ابن آدم، اے ابن آدم کہہ کے خطاب کرتے ہیں کہ اے ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے بندے اگر تو میرے پاس اس حالت کے اندر آئے کہ تیرے ایک بندے کے گناہوں کے ساتھ ساری زمین بھر چکی ہو، تیرے گناہوں کے اندر شرک والا گناہ نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا تو گناہوں کا انبار اور جو کچھ تو لے کے آئے گا، میں اتنی ہی بڑی تیرے لیے مغفرت لے کے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔
الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا۔ ایک بوڑھا آدمی، اس کا نام شطب الممدود ابو الطویل، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ارأیت من عمل الذنوب کلہا، کہ حضور کوئی ایسا بندہ جس نے کبھی کوئی گناہ چھوڑا ہی نہ ہو، چھوٹا ہے بڑا ہے، جو بھی اس کی زندگی میں اس کے سامنے گناہ آتا گیا تو وہ کرتا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتا فہل اسلمت، تو اسلام لا چکا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں اسلام تو لاتا ہوں۔ تو وہ ساری زندگی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ تو جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تو اسلام لاتا ہے، اس نے کہا اما انا فاشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں شہادتین کا اقرار کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا تفعل الخیرات وتترک السیئات، تو نیکیاں کرنا شروع کر دے، برائیوں کو اب ترک کر دے، تو اس سے پہلے جو کچھ تو کر چکا ہے، جتنے گناہ ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ وغدراتی و فجراتی، مجھ سے بڑے بڑے خیانتیں ہوئی ہیں، مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ جب اس نے اللہ کی اتنی زیادہ رحمت کا سنا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، فما زال یکبر حتی توارا، وہاں پر نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا، اللہ کی رحمت سے خوش ہو کے اللہ اکبر پڑھتا رہا، اللہ اکبر پڑھتا رہا، اللہ اکبر کہتا کہتا واپس چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔